رحمت کا برم بھی ان سے ہے، شفقت کا برم بھی ان سے ہے، ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم وصل عليه۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، قربانی کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ کون کون سے جانوروں کے اندر شرکت کرنا، حصہ ڈالنا جائز ہے، اور کون کون سے جانوروں کے اندر شرکت کرنا، حصہ ڈالنا ناجائز ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جانور کے اندر کتنے افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے جو جانور مختص کی گئی ہیں ان میں سے صرف چند جانور ایسے ہیں کہ ان میں شرکت کرنا، حصہ ڈالنا جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ یا اونٹنی، نمبر 2 گائے یا بیل، نمبر 3 بھینس یا بھینسا۔ ان جانوروں کے اندر حصہ ڈالنا، شرکت کرنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ بکری، بکرا، دمبا وغیرہ ان کے اندر حصہ ڈالنا، شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک جانور کے اندر کتنے افراد شرکت کر سکتے ہیں؟ ایک جانور کے اندر 1 سے لے کر 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے اندر جتنے افراد شرکت کریں گے وہ تعداد کے اعتبار سے تاب ہوں گے، جفت نہیں ہوں گے، جبکہ یہ غلط ہے۔ تاب ہو، جفت ہو، شرکت کر سکتے ہیں، بھلے 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 7 تک افراد ایک قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ایک جانور کے اندر پورے 7 افراد کی شرکت ضروری ہے، اگر 7 سے کم ہو تو ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک غلط وہم ہے۔ 1 ہو یا 2 ہو، 3 ہو، جتنے افراد شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 7 سے زیادہ نہ ہو تو جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، قربانی کے اندر جو لوگ شرکت کرتے ہیں، آیا ان میں سب کی واجب قربانی ہونی چاہیے یا نفلی قربانی والے بھی حصہ لے سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھلے نفلی قربانی والا آدمی ہو یا واجب قربانی کرنے والا ہو، دونوں ایک جانور کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اور کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اپنی قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں، دوسری لوگوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، والدین کی طرف سے نفلی قربانی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے جس بھائی پر قربانی واجب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو نفلی قربانی جتنی مرضی ہو کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، 2 آدمی اگر کسی جانور کے اندر اس ارادے سے شرکت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک جانور کے اندر ایک حصہ ڈالیں گے، کچھ پیسہ ایک آدمی کرے گا اور کچھ پیسہ دوسرا آدمی کرے گا، یعنی کہ مشترکہ ایک حصہ ڈالے گا، تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے باقی لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب ایک قربانی کے اندر آدمی ایک حصہ ڈالنا چاہتا ہے، 2 حصے ڈالنا چاہتا ہے، 3 حصے ڈالنا چاہتا ہے، اجازت ہے۔ اگلا مسئلہ، کیا معیوب جانور، عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ سمجھنا، وہ عیب جس کی وجہ سے جانور کی منفعت اور جمال یعنی کہ حسن دونوں مکمل طور پر فوت ہو جائے، تو ایسے عیب کی وجہ سے ایسے عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلا وہ عیب جس عیب کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کم ہونے کا سبب بن رہا ہو، یا بظاہر جانور کے حسن اور جمال میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو ایسے عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے عیب کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عیب کثیر اور ایک ہے عیب قلیل۔ عیب کثیر وہ ہے کہ ایک جانور کے اندر مثلا ایک جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اب ہم نے حساب لگانا ہے، اس دم کو 4 حصے بنائیں گے، اگر اس کی دم 1/3 حصہ یا اس سے کم کٹی ہو تو اس پر قربانی، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ ربع سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کٹی ہو
تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو اسی طرح جانور کے تمام اعضاء کو دیکھا جائے گا، اگر 1/3 حصے سے کم کوئی بھی حصہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو کوئی حصہ تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو لنگڑا ہو، آپ دیکھا جائے گا کہ جانور اگر اس ٹانگ کو لگا سکتا ہے، اس پر چل سکتا ہے، لیکن صرف لنگڑا پن اس کے اندر موجود ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ ایک جانور اس طرح لنگڑا ہے کہ وہ ٹانگ کو لگا نہیں سکتا بلکہ اپنی طرف اس کو گھسیٹ کر چلتا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کو خارش لگی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ وہ خارش کتنی ہے۔ اگر وہ خارش اتنی ہو کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری کال خراب ہوئی ہیں اور انسان اس کو دے کر طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ تھوڑی بہت خارش ہو تو اس طرح جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے چونکہ اللہ کا حکم ہے، ایک عبادت ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا جانور خریدے جو صحت مند ہو، موٹا ہو، ہر اعتبار سے بہتر ہو۔ البتہ وہ جانور جو صرف ہڈیوں کا مجموعہ ہو، اس کے جسم میں ہڈی ہی نظر آتی ہو، گوشت کا نام بھی نہ ہو، مطلب اتنا کمزور ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کے دانت ٹوٹی ہوئے ہو، اب دیکھا جائے گا کہ وہ دانتوں کے ساتھ اگر خوراک کر سکتا ہے، جو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی تعداد کم ہے، 2 ہے یا 3 ہے، یا دانت تو ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن جانور خوراک کر سکتا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن کے سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ بالکل جڑ سے کٹی ہوئی ہے یا اوپر سے، اگر اوپر سے کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر بالکل جڑ سے کٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔